کہ آقا جی نے کہا تھا کہ میں امت پر مشقت نہ ڈالوں، لَأَمَرْتُهُم بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ وَضُوءٍ لَوْلَا أَنَّ شُقَّ عَلَىٰ أُمَّتِي رحیم ہے نا، کہتے ہیں میں مشقت نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، حکم نہیں کرتا ہوں، لیکن مسواک کو بہت پسند کرتا ہوں، اگر کوئی ہر نماز میں چاہتا ہوں کہ اس کی مسواک کی جائے، ایسے کہا، حکم نہیں کیا۔ آپ مسواک کھول کر جیب میں رکھتے ہیں، بعض ادھر رکھتے ہیں، ادھر بھی ٹھیک ہے لیکن جیب میں زیادہ ٹھیک ہے، جیب میں تمہارے کو ریا نہیں ہوگی، کسی کو نہیں پتہ مسواک رکھتا ہے بڑا نمازی ہے، اور جو ادھر رکھو گے کہ بڑا نمازی ہے بھائی، یہ تو مسواک اس کی خاص اس کی تھیلی بنائی ہوئی ہے، جیب کے ادھر مسواک لٹکائی ہوئی ہے، اوپر سے جھنڈے کی طرح دکھتی ہے، اچھا ہے لیکن اس میں ریا کا خطرہ ہے۔ عبادت جتنی چھپی ہو، انسان کی حالت عبادت والی جتنی چھپی ہو مخفی ہو اتنا اچھا ہے، جتنی اس کی عبادت ظاہر ہو، مسواک ظاہر کرتا ہے، نفل لوگوں کے سامنے شروع کر دیتا ہے، مجبوراً پڑے تو اور بات ہے، لیکن چھپا چھپا کے کرتا ہے، اتنی اس پر رحمت خدا کی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک صدقہ کرتا ہے، لوگوں کے سامنے فقیر کو بلاتا ہے، دیتا ہے، بات چیت کرتا ہے، ادھر آؤ صدقہ لے لو بھائی، ادھر لے لو نا، ایک چھپا کے دیتا ہے، کوئی دیکھے نہیں، آگے پیچھے کوئی نہیں دیکھتا ہے، جلدی سے اس کے ہاتھ میں دیکھ کے نکل جاتا ہے، اور صدقہ دیتا ہے کوئی اس وجہ سے پھینکتا ہے، اس سے صدقہ چھپا کے دیتا ہے، ادب سے اس کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کسی کو صدقہ دیتی تھی، خیرات دیتی تھی یا درہم دیتی تھی، تو درہم پہ عطر لگاتی تھی، پھر اس کو ادب سے دیتی تھی، اور کہتی تھی حضرت فاطمہ، آقائے سیدنا عظیمنا محمد مصطفیٰ سے سنا ہے، صدقہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے پھر فقیر کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ تو صدقے کی بڑی اہمیت ہے، ہر وقت نکالا کرو، کوئی مصیبت آئے بھی نکالو، نہیں بھی نہ آئے مصیبت نکالو، مصیبتوں سے بچا رہے گی، آخرت میں تمہارا تحفہ رہے گا وہاں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے ہم آقا جی سے اس طرح سے چلیں، ان کی ہر باتوں کو پسند کریں، پھر محبت کریں، پھر محبت کے بعد جو تھوڑی بہت محبت ہے اس کو تیز کرنے کے لیے یہ نیت خوانی کریں، جس سے محبت میں کچھ تیزی آتی ہے، احساس جاگتے ہیں۔ عمل کے بعد اگر وہ عمل نہ کرے، محبت کا اظہار کرے، تو یہ تو پھر منافقت ہو گئی نا، کہ اظہار کچھ کرتا ہے لیکن ان کی مرضی کے کام نہیں کرتا، اپنی مرضی پہ چلتا ہے، تو یہ محبت سچی ہوئی یا محبت بیکار ہے؟ بیکار ہے، بولتا ہے، نیت پڑھتا ہے، باتیں کرتا ہے، لیکن جو وہ چاہتے ہیں نہ گھر میں کرتا ہے نہ باہر کرتا۔ تو یہ باتوں پہ یعنی بھلانی چاہیے، یاد رہنی چاہیے، یہ نقش دل پہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہم لوگ کی ارادہ میں اس میں ہے، کس میں، کہ ہمارا آقا جی کا رابطہ ایسا ہو جائے جو تمنا میں ہے، ہوگا نہیں ہوگا اب قسمت کی بات ہے، کہ 24 گھنٹے ان کی نظر کرم میں تربیت پائیں انشاءاللہ۔ بعضوں پہ کبھی کبھی نگاہ گزر جاتی ہے، بعضوں پہ 24 گھنٹے نگاہ رہتی ہے، جیسے بعض صالحین کو آقا نے کہا، ہو جاتی ہوگی غلطی یا ہونے والی ہوگی، تو ان کو کہا آقا نے، خیال سے رہا کرو کہ ہر وقت نگاہ میں رہتے ہو، ان کی نگاہ اثر دیتی ہے، سکون دیتی ہے، کیف دیتی ہے، مستی دیتی ہے، ہنساتی ہے، رلاتی ہے، وہ عام نگاہ تو نہیں، اس کا اثر ہے۔ اور جو نگاہ تم پہ رکھتے ہیں ہر وقت تمہارے ساتھ بیٹھے ہو، مانوس ہوتا رہتا ہے، کہتے ہیں اس کے ساتھ زیادہ رہوں اچھا لگتا ہے، مانوسیت ہوتی ہے، دل میں طاقت ہوتی ہے، بتاؤ اس کا اثر تم پہ بھی آتا ہے۔ کہاں گیلی چیز پڑی ہو ساتھ کوئی سوکھی ہو، اس پہ نمی آ جاتی ہے، نہیں آ جاتی ہے، تو ایسی چیزیں ہیں۔ تو خدا کر ان کی نگاہ کرم کی رحمت، ان کی نگاہ سے دیکھنا، اولیاء عرش فرش تک بھی دیکھ لیتے ہیں ان کی نگاہ سے، تو تمہاری نگاہ بھی ہے چل رہی ہے، پھر کبھی ان کی نگاہ بھی بیچ میں آ جائے، پھر تم دیکھو نگاہ تم کو کیا کیا دکھاتی ہے، کہ تم کسی سے بولو گے مانے گا نہیں، کہے گا جھوٹ کہتا ہے، آپ بتا سکیں گے اس کو ان کا سیارہ نہیں جائے گا، ان کا سیارہ رکے گا امریکہ والوں کا، اس میں فلانا ادھر بیٹھا ہوا ہے، ابھی یہ ہو، تم کو پتہ ہے،
کہ ان کی نگاہ میں تمہاری نگاہ سے تھوڑا ملا لیا، اس لیے بعضوں کو کسی چیز کی خیال آتا ہے تو شہنشاہ اپنے خادموں کا خیال کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ سوچتا ہے تو آقا جس کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں، جو سوچتا ہے اس کی سوچ میں نگاہ ڈالتے ہیں، تو اربوں سال پہلے یا ہزاروں سال پہلے جو واقعات ہوں اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ دیکھو ایک ایسے ہی سوچ رہا تھا، تاریخ والے لکھتے ہیں کوئی کمی بیشی ہوتی ہے، سچ بھی ہوتا ہے، بھول بھی ہوتی ہے بیچ میں۔ امام حسن حسین کا سوچ رہا تھا کیسے جنگ ہوئی ہوگی، آقا جی کو پتہ تھا اس کی سوچ ہے، سب پتہ ہوتا، تو آقا جی نے رحمت کی نگاہ اس پر ڈالی اور سارا میدان اس کے سامنے آ گیا۔ بعد میں کیا ہوگا، دنیا میں کیا ہوگا، ہزاروں سال بعد پہلے کیا تھا، اگر آپ کے دل میں آئے گا، ان کو پتہ ہوتا ہے یہ خادم ان سے محبت کرتا ہے، اس کو یہ سوچتا کیا ہوگا، نہ اس کو اخبار پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، وہ چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں۔ کسی نے کسی اہل طریقے سے پوچھا، اس پر کرم اکثر رہتا تھا، اس سے کسی بات کا پوچھا، اس نے کہا نہ پوچھا کرو، بتا بھی سکتا ہوں لیکن کسی وقت نہیں بتا سکتا ہوں، اور جو اس نے کہا خدا کا کرم تھا اس پر، اس کہ کوئی بھی چیز ہو اگر میں سوچتا ہوں تو ایک دم میرے سامنے آ جاتی ہے، کوئی ہو، فلک کی ہو، زمین کی ہو، آسمان کی، کیونکہ آقا جی رحیم کریم ہے اپنی محبت والوں پہ، کہ سوچتے ہو تو دیکھ لو، دکھا دیں گے تم کو۔ تو وہ بڑی سچی حقیقت ہوتی ہے، اور جو کتابوں میں لکھتے ہیں اس میں کمی بیشی غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہوتی نہیں ہوتی، اس میں نہیں ہوتی۔ تو بہرحال یہ بھی میں نے محبت کے تقاضے کیا کہ تمہارے صنم میں کون سا کمال موجود نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم مر جائیں گے یا مصطفیٰ کہتے ہیں، تو خدا کرے ان کی مرضی پر ہماری مرضی ہو جائے، اور بیچ میں جو ہم سے غلطیاں ہوتی معافی مانگتے جائیں تو انسان آہستہ آہستہ مضبوط ہو جاتا ہے، بیمار ایک دم ٹھیک نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ ہو جاتا ہے، اگر وہ دوائی پرہیز جاری رکھے، ہاں تو پرہیزیں کرتے رہیں، دوائیں کھاتے رہیں، گناہ ہوتے تو توبہ کرتے رہیں، طائر زخموں سے گرا اس کو پھر سے اڑا، کیا مفہوم اس کا کہ اگر تو چل رہا تھا طریقت میں، شیطان کے دباؤ میں آ گیا، نفس زنا ہو گیا، قتل ہو گیا، چوری ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، مرہم لگا اس کو، توبہ کی طرف آ جا، استغفار پڑھ، صدقہ دے، گناہ سے توبہ کا، مرہم لگ گیا، پھر چل، گاڑی چلتی رہے گی۔ اور اگر اس پر تو نے ندامت کی کیوں ہوا، نیکی کیا فائدہ علیحدہ، گناہ تم کو نیکی سے زیادہ فائدہ دیں گے، کیونکہ تم کو اندر تشویش ہو گئی اور تم رونے لگ گئے اور جلنے لگ گئے، کیوں ہوا، عظمت تھی تمہارے دل میں خدا کی، عظمت تھی تمہارے دل میں حضرت محمد مصطفیٰ کی، یہ ناراضگی کا کام کیوں ہوگا، خدا نے تمہارے اس گناہ کو نیکی بدل دیا، گناہ نے لکھا، یبدل اللہ سیئات حسنات، خدا بدل دیتا ہے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں، دیکھا، تو تم کو گناہ سے بھی فائدہ پہنچے گا، نیکی سے بھی فائدہ پہنچے گا، بعضت گناہ سے زیادہ پہنچے گا کہ نیکی کر کے خوش تھے اور تکبر میں کبھی آ جاتے تھے، لیکن جب گناہ ہوا ذلت میں مبتلا ہوئے، سر سجدے سے اٹھانا اچھا نہیں سمجھتا تھا، روتے رہے، اللہ جی ہو گیا، اللہ جی معافی، اللہ جی مہربانی کر، محمد کا صدقہ کر، تمہارے پر کرم ہو گیا۔ ایسے کہتے اللہ جی نے بعد مشائخ کو دکھایا، کہا یہ دیکھو یہ لوگ گناہ بہت کرتے تھے، نیکیاں بہت مشکل سے کرتے تھے، یہ گناہوں کی وجہ سے دربار میں مقرب الہی ہیں، اور بتایا کہ کیوں ہوئے مقرب الہی، گناہوں پہ اتنا روئے ہیں کہ خدا نے ترس کیا کہ روتے رہیں اور سوچتے رہیں، اور خدا کرم کے دروازے کھولتا رہا۔ ہاں مومن سے بھی گناہ ہوتا ہے، فاسق سے بھی ہوتا ہے،
فرمایا فاسق سے گناہ ہوتا ہے، اس کے اندر عظمت نہیں ہوتی، لاپرواہ ہوتا ہے، جیسے مکھی بیٹھی اڑ گئی، آقا فرماتے ہیں۔ اور مومن سے بھی گناہ ہوتا ہے، فرمایا پریشان ہو جاتا ہے، جیسے پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے ایسے ہوتا ہے۔ تو ان سے خدا محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب التوابین، سچی توبہ کے آئندہ نہیں کریں گے تو اللہ ان کی توبہ میں رحمت اتارتا ہے، اور جو زیادہ روتے ہیں نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آقا جی نے کہا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سچی توبہ کرتا ہے لیکن اس سے ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا فرماتے ہیں، فَلْيَفْعَلْ عَبْدِي مَا يَشَاءُ، میرا بندہ جتنے بھی گناہ کرے، جو بھی گناہ کرے، اس کو معافی معافی ہے، یہ نیت نہیں رکھتا، اس سے ہو جاتا تو میرا خیال ہے، اور یہ حقیقت ہے، ہم زیادہ آقا کی طرف مائل ہو جائیں تو ہماری تمہاری بہت بچت ہے، کہ زیادہ ان کی محبت کی باتیں پسند کرنا، ان کی چاہت کے کام کرنا، اور نفلوں کو پسند کرتے تھے، نفلیں پڑھنا، گھر میں نفل کی جگہ بنانا، جسے فرمایا لا تجعل بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اس میں جگہ رکھو، ایک جگہ مخصوص جس میں نفل پڑھا کریں، یہ آقا جی نے کہا ہے کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں جب میں نماز پڑھتا ہوں، خدا کر یہ آپ کو ہم کو بھی نعمت نہ، جب نماز پڑھیں تو ہمارے دل میں ٹھنڈک محسوس ہو، اور ہم نماز سے محبت کریں، فرض بھی پڑھیں، ساتھ سنتے بھی پڑھیں، وتر بھی پڑھیں، اور نفل کا اضافہ کریں۔ یہ رغبتیں آقا جی نے دلائی ہیں پاک زبان سے، تو اس میں رغبتیں ہونی چاہیے یا لاپرواہی ہونی چاہیے؟ فرمایا میرا بندہ نفلوں سے زیادہ قریب میرے ہوتا ہے فرضوں کے بعد، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ حدیث میں ہے، کیا مطلب کہ خدا نہیں بنتا، اس کی جو مرضی ہوتی وہی مرضی میری ہوتی، جو اس کی چاہت ہوتی وہی میری چاہت ہوتی، جو وہ چاہتا ہے میں وہی کر دیتا ہوں بغیر دعا کے بھی۔ تو ہم اس چیز کا احساس پیدا کریں گے، پھر تھوڑا تھوڑا ہو جائے گا نا۔ ہاں، اور اللہ کو وہ عمل پسند جس میں ناغہ نہ ہو، تھوڑا تھوڑا کریں، ناغہ نہ کریں، پھر اس میں اضافہ کرتے جائیں، 4 نفل تھے پھر آتے 6 کر دو، پھر 8 کر دو، پھر 10 کر دو، اور دوستیاں لوگوں سے کم کرو تاکہ وقت بچے۔ اولیاء اللہ کہتے ہیں جو دوستیاں کرتا ہے مفلس ہوتا ہے، جو دوستیاں چھوڑتا ہے خدا اس کو غنی کرتا ہے، کہ دوستیوں کا وقت بچ جاتا ہے اور نفلوں میں لگا دیتا ہے، قرآن کے پڑھنے میں لگا دیتا ہے۔ تو یاریاں دوستیاں ختم کر دو، یاری دوستی اللہ سے اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ، بولو انشاءاللہ۔